الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں اس انسان پر ہوئی ہے، ہر نعمت دوسرے کے مقابلے میں بے مثال ہے، اور دن رات ہم اللہ کی نعمتوں کو کتنا استعمال کرتے ہیں اور کس طرح استعمال کرتے ہیں، اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اس پر اتفاق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کے خزانوں میں جتنی نعمتیں ہیں اس میں ایک نعمت ایسی تھی کہ جس کی کوئی نظیر اور کوئی بدل نہیں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں، اور اس میں بھی کوئی شبہ اور اختلاف نہیں کہ ایسی عظیم اور بے بدل بے نظیر نعمت اللہ نے اس امت کو نصیب کی ہے، کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ سے بڑھ کر اللہ کے خزانوں کی نعمتوں میں کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اس لیے علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ دنیا کے ہر انسان کے لیے اللہ نے ایک سانچہ بنایا ہے. سانچہ جانتے ہیں نا، جس میں کسی بھی چیز کا جسم اور وجود بنتا ہے. اب جس کا جیسا سانچہ ہو اس کا جسم اسی طرح ہوتا ہے. جیسے مزدور اینٹیں بناتے ہیں تو انہوں نے اپنے پاس لوہے کے سانچے بنائے ہوئے، کوئی 5 انچ کا، کوئی 4 انچ کا، 3 انچ کا، اس سے زیادہ کم. تو جب وہ سیمنٹ کا گارا اس میں بھر دیتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو اسی سانچے کے حجم، اس کی گہرائی، اس کی چوڑائی لمبائی کے اعتبار سے ایک اینٹ بن کر سامنے آ جاتی. اس دنیا میں اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ ایک سانچے میں ڈھلی ہے، بنی ہے. لیکن ایک بات اللہ نے خود ذکر فرمائی قرآن کریم میں سورہ 3 میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
تقویم کہتے ہیں سانچے کو. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں. لقد یہ لام بھی برائے تحقیق ہے اور قد بھی برائے تاکید ہے. ہم نے انسان کو اس دنیا کے سب سے خوبصورت سانچے میں پیدا کیا. انسان کا سانچہ سب سے خوبصورت ہے، لہذا اس سانچے سے بن کر جو مخلوق انسان سامنے آئی وہ بھی مخلوقات میں سب سے خوبصورت مخلوق ہے. ہر انسان کو یہ نعمت حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ پاک فرما چکے ہیں کہ یہ کائنات کے سب سے خوبصورت سانچے میں ڈھل کر آیا ہے. اس لیے انسان سے زیادہ کوئی مخلوق خوبصورت نہیں ہو سکتی، یہ اتفاق ہے. اور پھر اس پوری انسانیت میں اللہ پاک نے جو خوبصورتی کی حد اور خوبصورتی کی انتہا اور جمال کی جو اعلیٰ مراتب ہے وہ جس ہستی کو نصیب کیے وہ اولین اور آخرین کے سردار ہے، محبوب کائنات ہے، وجہ کائنات ہے، سرور کائنات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. تو علماء نے بات لکھی جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے. ہر انسان کے لیے ایک سانچہ بنا، لیکن فرمائے ایک سانچہ اللہ نے اپنی قدرت سے ایسا بنایا، ایک سانچہ جو صرف ایک ہستی کے لیے ایک دفعہ بنا، اس کے بعد اللہ اس کو نہیں بنائیں گے. بڑی بات کہہ گئے علماء، بہت بڑی بات. اللہ پاک جو تمام قدرتوں کے مالک بادشاہ ہیں، اور اللہ اگر چاہے تو بیک وقت پوری انسانیت کو ایک جسم، ایک چہرے اور ایک کیفیت میں بنا لے. اللہ کن فرما دے، پوری انسانیت ایک جیسے ہو جائے گی. اللہ اس پہ قادر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں. لیکن فرمایا اللہ نے اپنی مخلوق میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا، یہ شان دی کہ جس سانچے میں حضور علیہ السلام کا جسم مبارک بنا، وہ سانچہ اللہ کے حکم سے ایک مرتبہ بننے کے بعد اللہ کے حکم سے ہی ختم کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کمالات، جو مقامات، جو محاسن اللہ نے اپنے حبیب کو دینے تھے اللہ نے وہیں پر ختم کی. اس کے بعد اللہ نے کسی کو نہیں دینے. اللہ کی قدرت ہے. تو وہ سانچہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس بنا ہے، جسم مبارک بنا ہے، وہ سانچہ بھی اللہ کے خزانوں میں ایک ہے. اس سے پہلے نہ کسی کے لیے بنا اور فرمائے نہ اس کے بعد کسی کے لیے بنے گا. اس لیے کہ آپ اولین کے آخرین کے سردار ہیں، تمام صفات، تمام کمالات کے جامع ہے. جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا آپ سے پہلے کسی کے حصے میں اتنا نہیں آیا، جو کچھ آپ کو دیا آپ کے بعد کسی کے حصے میں نہیں آ سکتا. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اور اس امت کو اپنی اس خوش قسمتی کا شاید اندازہ بھی نہیں کہ اس غنی بادشاہ کے خزانوں کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان، سب سے بڑی عطا وہ ہم سیاہ کاروں کے حصے میں آئی. تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اس امت کے حق میں وہ عظیم نعمت ہے، وہ عظیم احسان ہے کہ میں اور آپ اگر ساری زندگی اس کا شکر ادا کرنا چاہے ادا نہیں کر سکتے. چونکہ ماہ ربیع الاول شروع ہوا ہے اور ہر مسلمان صاحب کلمہ اس سے واقف ہے کہ اس مہینے کو ایک نسبت حاصل ہے اور ایک ایسی فضیلت حاصل ہے جو کسی اور مہینے کے حصے میں نہیں آئی.
وہ نسبت کیا ہے؟ وہ نسبت ولادت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اللہ نے اس ماہ ربیع الاول میں فرمائی، اور چونکہ اللہ نے ہر چیز خود منتخب کی حضور کے لیے، خود منتخب کی، ہر ایسی چیز جس میں کمال اعلیٰ درجے کا تھا وہ حضور کو دی گئی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے جو مہینہ منتخب ہوا ہو، جو دن منتخب ہوا ہو، جو رات منتخب ہوئی ہو، وہ کسی سے درجے میں فضیلت میں کم ہو۔ اس لیے اس سے ہر مسلمان واقف ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا تھا، اور جس رات میں تشریف لائے وہ رات کون سی تھی؟ وہ یوم الخمیس تھی، پیر کی رات تھی۔ اس پر اتفاق ہے کہ پیر کی رات یعنی اتوار کا دن گزرا ہے، اور پیر کی صبح جب ہوئی ہے، اس لیے کہ مغرب سے دن بدل جاتا ہے دوست، اتوار کا دن گزرا ہے، مغرب سے پیر کا وقت داخل ہوا، اور پیر کے دن جو بالکل صبح صادق کا وقت ہے، جس میں فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کو صبح صادق کہتے ہیں، جس میں آسمان پر سفیدی دائیں بائیں پھیل جاتی۔ اس سے پہلے ایک فجر آتی ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ صبح کاذب کی جو سفیدی ہوتی ہے یہ اونچائی سے نیچے کی طرف آتی ہے۔ یہ جو نمازوں کی اوقات اور فلکیات کے ماہرین ہوتے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے نمازوں کے اوقات اور یہ جو نقشے بنائے ہیں، تو ایک صبح کاذب ہے، یاد رکھیں۔ کاذب عربی میں کہتے ہیں جھوٹے کو، اور صادق عربی میں کہتے ہیں سچے کو، ہے نا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ولادت ہوئی وہ کون سی صبح تھی؟ صبح صادق تھی، اس پہ ولادت ہوئی۔ کیوں؟ صبح کاذب میں آسمان پر سفیدی آتی ہے اونچائی سے نیچے کی طرف، لیکن یاد رکھیں اس سے فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا، اس لیے اس کا نام عربوں نے رکھ دیا کہ یہ جھوٹی صبح ہے۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے صبح ہو گئی، لیکن اس سے فجر کا وقت شروع نہیں ہوا۔ اس کے کچھ دیر کے بعد پھر ایک سفیدی آتی ہے جو چوڑائی میں ہوتی ہے، اس طرح دائیں سے بائیں آ جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس سے فجر کی نماز شروع ہو گئی، یہ سچی صبح ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت کے لیے جو وقت طے ہوا وہ بھی صبح صادق کا تھا، اس لیے کہ وہ پیغمبر دنیا میں آ رہے ہیں کہ جو قیامت تک صادق اور امین ہوں گے، جن کی سچائی، جن کی دیانت و امانت کو اپنے تو اپنے، غیر بھی تسلیم کریں گے، سب اس کو مان لیں گے۔ پیر کا دن ملا، اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ جمعے کے دن کے کتنے فضائل ہیں اور کتنی برکات ہے، لیکن باقاعدہ محدثین نے اس پر بحث کی ہے اور علماء کی دو جماعتیں بنی ہیں۔ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ شب جمعہ کے مقابلے میں شب پیر افضل ہے، اور جمعے کے دن کے مقابلے میں پیر کا دن افضل ہے، بعض علماء نے لکھا، اور اس کی توجیہ یہ پیش کی، اس کی وجہ یہ بیان کی کہ جمعے کے دن کے سارے فضائل اور سارے مقامات امت کو اسی لیے ملے کہ حضور پیر کے دن تشریف لے آئے، اگر حضور آتے ہی نہیں تو یہ فضائل ہی نہیں تھے۔ تو جو سبب بنے، جو وجہ بنے ہیں، تو اس دن کی کیا فضیلت ہوگی۔ تو ہر چیز اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے منتخب فرمائی۔ تو اس مہینے کو چونکہ ایک نسبت ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے، اور جب بھی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، قریب آتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کے دن رات گزرنے لگتے ہیں،
تو امت اپنی ایمانی کیفیت میں، اپنے جذبات میں ایک فرق ضرور محسوس کرتی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق و محبت میں انسان کو ایک چاشنی اور ایک لطافت کا احساس ہوتا ہے صرف اس مہینے کے آنے سے اور اس کے قرب سے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے 1400 سال سے اوپر ہو گئے، اور آپ اپنی قبر مبارک میں مدینہ طیبہ میں، روضہ مبارکہ میں، مواجہات شریف میں آرام فرمائیں، لیکن اندازہ لگائیں کہ اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی اور ظاہراً اتنے فاصلے کے باوجود بھی اس مہینے کی آمد سے انسان کے دل میں محبت تازہ ہوتی ہے اور انسان کو ایک محبت کا احساس ہوتا ہے۔ تو جو واقعی اپنی زندگی حضور علیہ السلام کی زندگی کے مطابق بنا لے گا، آپ کی ترتیب پہ آئے گا، آپ کی مبارک سنتوں کو لے گا، اس کی زندگی کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، یہ تو انسان سوچ نہیں سکتا۔ تو آپ کی ولادت سے کائنات میں کچھ تبدیلیاں آئی، کچھ فرق آیا جو عرض کرنا ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو کچھ باتیں پیش آئی، کچھ واقعات رونما ہوئے، اور کائنات کے نظام میں ایک ہلچل مچ گئی، کچھ ہوا ہے۔ وہ ہلچل کیسے مچی؟ وہ ہلچل اس طرح مچی کہ دو بہت بڑی طاقتیں دنیا میں چل رہی تھی، ایک فارس کی اور ایک روم کی۔ ایک آگ مجوس نے جلائی تھی جو 1500 سال سے چل رہی تھی فارس کے اندر، اور وہاں کے بادشاہ جو تھے ان کا لقب ہوتا تھا کسریٰ۔ ایک رات سویا، نیند سے اٹھا بہت پریشان، ساری رات پریشان رہا، صبح ہوئی تو اپنے وزیروں کو بلا کے کہا کہ میں نے رات ایک خواب دیکھا، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تعبیر دانوں کو بلا لیتے ہیں، نجومیوں کو، آپ پریشان نہ ہو۔ نجومی آ گئے، کہا بھئی کیا ہوا؟ کہا رات میں سویا تو میں نے دیکھا کہ ہم فارس والے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ فارس میں، ایران میں گھوڑوں کا رواج عام تھا، اور عرب لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، وہاں گھوڑے نہیں تھے اس وقت۔ تو کہا رات میں نے خواب دیکھا کہ ہم گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک بڑا طاقتور اور چست جانور ہے، اس کے مقابلے میں اونٹ بالکل سست ڈھیلا جانور ہے، لیکن معاملہ الٹ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے اونٹ آئے ہیں اور ہم فارس کے گھڑ سواروں کو بھگاتے ہوئے لے جا رہے ہیں، ہم ان سے بھاگ رہے ہیں، وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو عربی اونٹوں نے فارس کے گھوڑوں کو بھگا دیا، حالانکہ ہونا اس کے الٹ چاہیے، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ظاہر سی بات ہے اپنے فن کے تو ماہر تھے، انہوں نے کہا لگتا ایسا ہے کہ عرب میں کوئی ایسا پیدا ہونے والا ہے جو فارس کی حکومت کے نظام کو ختم کر دے گا، اور اب لگتا ایسا ہے کہ ہماری جو بادشاہت کا سورج ہے یہ کسی اہل عرب کے ہاتھ ڈوب جانے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ دل کے ساتھ ایک بات لگ گئی کہ کچھ ہوگا۔ پھر اگلی رات سوئے تو اس کے محل کے 14 کنگرے تھے، ایسے برج بناتے تھے یہ لوگ بڑے بڑے، وہ اچانک دھڑام سے گر پڑے زمین پہ، یہ اور پریشان ہوا۔ اگلی رات سویا، اطلاع آئی کہ 1500 سال سے آتش کدہ فارس میں جلنے والی آگ جو آج تک نہیں بجھی تھی وہ رات کو اچانک بجھ گئی۔ یعنی اگر آپ غور کریں پوری دنیا کے نظام میں ایک ہلچل مچ گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے آخری اور سچے پیغمبر کی دنیا میں آمد ہو رہی۔ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء نے جو لکھا ہے
یہ مستقل موضوع ہے. ہمارا تو اصل میں ایک مزاج بنا ہوا ہے نا کہ بس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے قصے واقعات کو بیان کریں، جو بہت زیادہ باعث خیر و برکت ہے. لیکن میں ایک مسلمان امتی کے لیے کیا سبق اور پیغام؟ فرمایا انسان غور کرے، حضور کی ولادت سے دنیا کے نظام میں اللہ نے کچھ فرق دکھایا ہے، کچھ تبدیلیاں نظر آئی ہے. یہ تو یہاں ہوا، باقی خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہے کہ میں حمل سے ہوئی، لیکن مجھے کافی مہینوں تک محسوس بھی نہیں ہوا کہ میں حمل سے ہوں. حالانکہ یہ تو ایک طبعی فطری سی بات ہے کہ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو عورت کتنی تکلیف میں آ جاتی، اللہ کا نظام ہے. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام شکم کے اندر آئے، حمل میں ٹھہرے، اور وضع حمل تک حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوا. 4 مہینے گزرے، مجھے پتہ چلا کہ اللہ پاک مجھے خوشی دینے والے. لیکن اب عجیب بات یہ ہوتی کہ میں راستے میں جا رہی تھی تو مجھے ایسا لگتا کہ جس درخت کے قریب سے گزرتی تھی وہ درخت جھک جاتا میرے لیے، اور زمزم کے کنویں پر جاتی تھی، عورتوں کو بڑی تکلیف سے پانی نکالنا پڑتا تھا وہاں سے. لیکن جب میں وہاں پہنچتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ وہ پانی بالکل کنویں کے منہ پہ آ گیا. اور ایک دن کسی سخت ضرورت کے لیے دھوپ میں باہر نکلی، شدت گرمی تھی مکہ مکرمہ کی، لیکن جب باہر نکلی تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ ایک بادل نے آ کے مجھ پہ سایہ کر دیا. ابھی حضور تشریف نہیں لائے، ابھی آپ شکم مادر میں ہیں، حمل میں ہیں، لیکن آپ کے وجود کی برکات اللہ نے آپ کی والدہ کو اس وقت دکھائی. اب جب ولادت کا وقت قریب آیا، جس رات دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، تو فرماتی ہے کہ میرے پاس کوئی تھا نہیں، اکیلی تھی، اس لیے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ تو پہلے فوت ہو گئے، تو دنیا سے تشریف لے گئے تھے. لیکن میں نے کیا دیکھا کہ آسمان پہ ایک سرخ ستارہ نکلا، اور جو بالکل ایسا لگا زمین پہ آ رہا ہے. یہ حضور علیہ السلام کی نشانیوں میں لکھا ہے. تورات میں یہاں تک لکھا تھا، تورات میں، کہ آخری پیغمبر کے آنے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس دن آسمان پہ سرخ رنگ کا ستارہ نکل کے جھک آئے گا. یہود انتظار کرتے تھے، اور جس رات ایسا ہوا تو کہتے ہیں یہود کے علماء نے اعلان کیا کہ جا کر ساری یہود کی عورتوں کے گھروں میں تلاشی لو، کس کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے. انہوں نے دیکھا، کہا کوئی بھی عورت امید سے نہیں ہے. کہا اب جا کے عرب کے گھروں میں تلاشی لو، تو پتہ چلا کہ عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر خوشی آنے والی. اوہ، انہوں نے کہا یہود اس نعمت سے آج محروم ہو گئے. پتہ چلا نبوت اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر بنی اسماعیل میں منتقل کر دی. مایوس ہو گئے. ایک سرخ ستارہ آیا، اتنا جھکا، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے لگا میرے گھر میں آئے گا. اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، مجھے تکلیف کوئی محسوس نہیں ہوئی. اور جیسے ہی آپ باہر تشریف لائے تو میں نے کوشش کی کہ بچے کو، جیسے سمجھدار عورتیں ہوتی ہے کہ اس کو سیدھا لٹا دیں، لیکن فرمایا مجھے ایسا لگا جیسے کوئی طاقت ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوتے ہی، ولادت ہوتے ہی آپ سیدھا سجدے میں تشریف لے گئے. اور جب میں نے اس بچے کو اٹھایا، یہ سب باتیں علماء نے لکھی ہے، معتبر علماء نے، قصے کہانیاں نہیں. اور فرمایا جب بچے کو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ سیدھا ہاتھ اس طرح بنا ہوا ہے، یہ ہاتھ اس حالت میں،
یہ انگلی اس طرح ہے. تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ تھا کہ ایک اللہ کی توحید کو بیان کرنے والا پیغمبر دنیا میں آ چکا، اسی حالت میں آیا. اور ایسی خوشبو اس گھر میں پھیلی، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جس سے پورا جو ہمارا قبیلہ تھا مکہ مکرمہ کا، ہر ایک نے اس رات کی خوشبو کو محسوس کیا ہے. حضور کے وجود کی خوشبو ہے. اب آ گئے دنیا میں. دادا کو اطلاع دی، عبد المطلب کو، خوشی سے آئے، گود میں اٹھایا. سب سے پہلے ان کو بیت اللہ شریف لے گئے، اس لیے کہ وہاں کے متولی تھے عبد المطلب، جو حضور علیہ السلام کے دادا تھے. وہاں لے گئے ان کو، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، اور وہاں لے جا کر گود میں ان کے لیے بڑی دعائیں کی. پھر جب باہر نکلے فرمایا اس بچے کا نام کیا ہوگا؟ تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اپنے اس بچے کا نام اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا نام احمد رکھوں گی. احمد کے معنی جو اللہ کی اتنی تعریف کرے جو کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. دادا نے کہا نہیں، اس لیے کہ میں اس بچے کو جہاں لے گیا جس نے دیکھا ہر ایک اس کی تعریف کر رہا ہے، ہر ایک اس بچے کی تعریف کر رہا ہے. لہٰذا میرا خیال یہ کہ اس بچے کا نام محمد رکھا جائے. محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی اتنی تعریف جس کی جائے کہ اتنی تعریف کسی کی نہ ہوئی. اور اس میں شک نہیں ہے، اس کائنات میں آج تک اللہ کے بعد جس ہستی کی تعریف ہوتی ہے، جس ہستی کا تذکرہ ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اس لیے آج تک اہل عرب کے ہاں یہ طریقہ ہے کہ وہ پہلی اولاد میں نیت کرتے ہیں کہ اس کا نام یا محمد ہوگا یا احمد ہوگا، پہلی اولاد میں. اس لیے ایک گھر میں، ہمارے ہاں تو عجم میں کتنا مزاج ہے کہ فلاں رشتہ دار کے بیٹے کا نام یہ ہے تو بس وہ بک ہو گیا، آپ نہیں رکھ سکتے. اب تو ناراضگیاں ہیں. عرب میں ایک گھر میں 3 4 بھائی رہتے ہیں، خود ہمارے عزیز ہیں، ہر ایک کے بڑے بیٹے کا نام احمد ہے، سب ابو احمد ہے. محبت ہے ان کی. تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ آج ہر مسلمان حضور علیہ السلام کے ولادت کے تذکرے کر رہا ہے، سن رہا ہے، اور ایک خوشی اپنے اندر محسوس کر رہا ہے، لیکن ہم اگر آپ کی ولادت باسعادت پہ غور کریں تو ایک سبق منتقل ہوا ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو حالات میں، نظام میں کچھ فرق آیا. اللہ نے چیزوں میں کچھ تبدیلی فرمائی، بڑے بڑے بادشاہوں کا نظام ہلا. اس لیے علماء نے فرمایا جب یہ مہینہ آئے، اس امت کو جب حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ملے اور احساس ہو، یہ ولادت کی خوشی ہمارے اندر ایک تبدیلی کا جذبہ پیدا کر دے. صرف یہ نہیں کہ میں نے بیان کر لیا، آپ نے سن لیا، یا میں نے کچھ کر لیا اور لوگوں نے دیکھ لیا. آج تو یہ آسان سی بات ہو گئی نا، اپنے اذواق کو، اپنی ذوق کی چیزوں کو کر کے ہم کہتے ہیں چلے بھائی ہو گیا، عشق کا حق ادا ہو گیا. اگر ایک انسان حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں یہ سمجھ کر کہ بھئی یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ دنیا میں تشریف لائے، پوری امت کو خوشی مل گئی، چلو بھئی اس خوشی کا اظہار میں اس طرح کرتا ہوں، میں اپنے گھر کو سجا دیتا ہوں، میں لائٹیں لگا لیتا ہوں، میں فلاں لگا لیتا ہوں. اگر صحیح نیت سے کوئی مسلمان ایسا کر رہا ہے، اس کو رسم سمجھتے ہوئے نہیں، اس کو ایک عادت سمجھتے ہوئے نہیں، اس سے مقصد کسی کو جلانا نہیں، کسی پر رد اور چوٹ کرنا نہیں، صحیح نیت کے ساتھ کر رہا ہے تو یقین کریں باعث اجر و ثواب ہوگا. اس کی نفی نہیں، لیکن میں عرض کروں یہ ایک ذوق ہے، ایک ذوق ہے. انسان اپنے ذاتی ذوق کو دین نہیں کہہ سکتا ہے.
اگر کرنے والے نے صحیح نیت سے کیا کہیں گے بہت اچھا ہے، اللہ پاک قبول کر لے۔ نہ کرنے والے نے نہیں کیا یہ سمجھ کر کہ بھئی یہ ضروری نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی خوشی میں میں اپنے اوپر یہ حق سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی کو تبدیل کروں گا، اپنے دل کی تاریکی کو روشنی میں تبدیل کروں گا، اپنے اعمال کی کمزوری کو اعمال کی پابندی میں تبدیل کروں گا، سنت کی کمزوری کو سنت کے اہتمام میں تبدیل کروں گا۔ یہ نیت اپنے اندر پیدا کرے کہ حضور کی ولادت کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے کائنات کے نظام کو بدلا ہے، میں بھی اپنی اس ایمانی زندگی میں آج تبدیلی پیدا کروں گا۔ جو کمزوریاں آج تک میری زندگی میں تھی، میرے معمولات میں تھی، میرے رزق روزگار میں تھی، میری تربیت کے اندر تھی، میرے گھر کے ماحول میں تھی، میں آج اس ماہ ربیع الاول کی آغاز کی خوشی میں اس کو بدلنے کا پورا عزم کرتا ہوں۔ آج تک میری نمازوں میں کمزوری تھی، درود شریف کے معمولات میں کمزوری تھی، اب نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے، اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے، حضور علیہ السلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ساری زندگی موت تک اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے، سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔